السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا پور کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ناروز جیل سے باہر آ جائے گا تو اب وہ انا کو اٹھوا دے گا اور نواب کو فون کرے گا اور نواب سے کہے گا کہ وقت پھر ایک دفعہ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ جس طرح تم نے مجھ سے دنیا پور چھینا تھا، ٹھیک اسی طرح مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر نواب کہے گا کہ پاگلوں والی باتیں نہ کرو، تم شاید یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری بیٹی بھی میرے پاس ہے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں زندہ تمہاری بیٹی کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ سن کر نوروز آدم یہ کہے گا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بیوقوف ہوں کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہاری بیٹی کو اٹھواؤں گا؟ میری بیٹی جیے یا مرے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرے لیے تو وہ اس دن ہی مر گئی تھی جب میں نے اسے تمہارے ساتھ بیایا تھا۔ اب نوروز آدم نواب کو دھمکی لگائے گا کہ تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے میں دنیا پور میرے حوالے کر دو، 24 گھنٹے کے بعد نہیں تو میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر نوروز فون بند کر دے گا اور جب شمیر کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ نوروز کو سمجھائے گا کہ ایسا نہ کریں، وہ بیٹی ہے آپ کی، آپ اس کی جان دے کر دنیا پور حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جیل سے باہر آ گئے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر اوپر والے نے چاہا تو دنیا پور ہم ضرور حاصل کر لیں گے۔ نوروز آدم شمیر کی ایک بات نہیں سنتا اور اب شمیر رات کے اندھیرے میں انا کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا، چلو میں یہاں تمہیں چھڑوانے آیا ہوں، اگر تم صبح تک یہاں رہی تو تم مر جاؤ گی۔ خان کے اندر بدلے کی آگ جل رہی ہے، اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اب انا شمیر کی اس مدد سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی اور شمیر سے کہے گی کہ تم میری جان کیوں بچانا چاہتے ہو؟ تمہاری دشمن ہوں، تمہاری بہن ہمارے قبضے میں ہے اور اگر تم چاہو تو تم میرے ذریعے اپنی بہن کو بھی چھڑوا سکتے ہو۔ اور اب انا شمیر سے کہے گا، میرے بھی کچھ اصول ہیں، میں کمزور پر ہاتھ نہیں چلاتا اور اس وقت تم میرے سامنے کمزور ہو، بے بس ہو، اور اگر میں نے تمہیں مارنا ہوتا تو میں تمہیں تب مارتا جب تم بھی اپنی پاور میں ہوتی۔